بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں و بہنوں، نوجوان ساتھیوں، آج جیسے کہ ہمیں پتہ کہ اشتہار میں دیا گیا ہے کہ آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ نبی علیہ السلام کی 9 وصیتیں، تو انشاءاللہ اسی میں اور ایک اضافہ کر لیں، تلک عشرۃ کاملہ، 10 وصیتیں. جو وصیت نبی علیہ السلام کی پیش کی جا رہی ہیں وہ تقریباً 9 یا 10 دونوں ہے. نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ کو ایک ہی وصیت کی تھی. ان میں حضرت معاذ بن جبل جو علماء صحابہ میں سے تھے، عالم الناس بالحلال والحرام تھے. نمبر 2 حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کا شمار علماء صحابہ میں ہے اور جن کو دمشق وغیرہ کا استاد اور معلم بنا کر کے بھیجا گیا تھا. بڑے پائے کے عالم ہیں، اور یہی وہ ہیں ان 4 لوگوں میں سے ابو الدرداء جن کے متعلق معاذ بن جبل اپنی وفات کے وقت اپنے شاگردوں کو وصیت کر رہے تھے کہ ہمارے بعد اگر علم حاصل کرنا تو 4 ہیں. ان میں ایک ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور کہتے تھے علم اور ایمان کے جو سینٹر ہیں ان میں ایک مقام، ایک جگہ اور ایک مرکز کون ہے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا درس. اور امام ترمذی، حاکم اور سب سے بڑی چیز کی وصیتیں جو نقل کی ہیں ترمذی وغیرہ کے علاوہ امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی، جنہوں نے یہ وصیتیں اپنی صحیح میں نہیں بلکہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں نقل کیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو وصیت کیا، اور حضرت معاذ تھوڑا سا فرق ہے وصیت میں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کیا. اور بعض روایتوں میں آیا کہ معاذ بن جبل کہتے ہیں اوصانی خلیلی بعشرۃ کلمات. رسول نہیں کہتے، ہمارے خلیل نے ہم کو وصیت کیا.
خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست تو سبھی ہوتا ہے، خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت آپ کے خون کے رگوں میں پیوست ہو جائے۔ کیوں خلیل کہتے ہیں؟ دو چیزوں کے اندر گھس جانا، اسی لیے دانت میں اگر کھانا پھنس جاتا تو اس سے جس لکڑی سے نکالتے اس کا نام کیا ہے؟ خلال۔ کیوں؟ پھنسی ہوئی ساری چیز نکال دی جاتی، کسی چیز میں گھس جانے کا نام کیا ہے؟ خلال۔ قرآن مجید سورۃ اسراء کی آیت فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، بنی اسرائیل پر جب اللہ نے ظالم کو مسلط کیا، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو بنی اسرائیل نے جب نافرمانی شروع کی تو ان کے اوپر ظالم قوم کو جو اللہ نے مسلط کیا، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، ان کے گھروں میں ان کی گلیوں میں گھس کر کے مارا ان کو، اس کو کہا جاتا ہے خلال، اسی سے خلیل۔ شریعت کے اصطلاح میں خلیل کہتے ہیں جس کی محبت آپ کے رگوں میں اور خون میں پیوست ہو جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق اور رفیق، اس کو کہا جاتا ہے خلال، خلیل۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت صحابہ کرام کی رگوں میں خون میں پیوست تھی، اس لیے معاذ بن جبل کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے اوصانی خلیلی، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کیا، کتنے؟ بعشر کلمات، تو 9 اور 10 دونوں اب سمجھوتا کر لیجئے گا اشتہار کے ساتھ۔ نمبر 1 تاکہ ختم ہو جائے، نہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ سب سے پہلی وصیت تھی لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ یا اے ابو الدرداء، لا تشرک باللہ، اللہ نے تمہیں اگر ایمان سے توحید سے نواز دیا اور شرک سے نکال لیا، اب دوبارہ گردن کٹ جائے لیکن توحید مل جانے کے بعد کبھی شرک نہیں اختیار کرنا، یعنی توحید کی حفاظت۔ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہیں کینچی سے کاٹ کاٹ کر کے تمہاری بوٹیاں بنا دیے جائیں، کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کر تمہارے ٹکڑے ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے تو ہو جانا لیکن باطل اور شرک سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ کیا خیال ہے؟ دعا کرو اللہ اس وصیت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں کئی چیزیں ہیں دوستو۔ نمبر 1 بڑی اہم چیز، آج اس پوری دنیا میں گالیاں سن کر کے، پتھر کھا کر کے پولیس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اہل حدیث کیا جرم ہے؟ لکھائی ہے رقیبوں نے رپٹ جاجا کے تھانے میں کہ اکبر اس زمانے میں نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں ساری عداوت اور نفرت ہم سے کس بنا پر ہے؟ توحید کی۔ انشاءاللہ توحید مل گئی ہے، دعا کریں گے توفنی مسلمن والحقنی صالحین ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انشاءاللہ مرتے دن تک ہم لوگ شرک اور باطل سے سمجھوتا و مصالحت۔ کیوں؟ آج سب سے بڑا ہمارا قصور ہے کہ سب کو لے کے نہیں چلتے، ان کو بھی لے کے چلیں، تادیہ والوں کو بھی لے کے چلیں، سمجھ گئے نا، عاشورہ منانے والوں کو بھی لے کے چلیں۔ اللہ اکبر، سب کو کیسے لے کے چلیں جب حق اور باطل کا سمجھوتا؟ لا تلبسوا الحق بال، خبردار، کبھی باطل اور حق کو، کبھی شرک کو اور توحید کو، کبھی سنت کو اور بدعات کو خلط ملط نہیں کرنا۔ آج دنیا کا سب سے بڑا
ओपन माइंड वो समझा जाता था कि भाई तेरे छोड़ो ये सब बातें, सब मुसलमान हैं, समझ गए ना। अल्लाह अकबर। और अगर आप सख्ती कहते वहां भी है, ठीक है ना, पूरी दुनिया के सारे सरबराह समाधि गांधी के समाधि पे गए, निजामुद्दीन लौरिया गए, और जिसको लखनऊ वाला अपना खलीफा मानता था वो खलीफा भी ऐसे झुका हुआ है उर्दुगान, सोचता है गांधी से सब कुछ लेकर के जाएगी। और सलमान ने कहा ये शिरक नहीं करूंगा तो 1 महीने तक वहाबी इज्म दुनिया में पूछा जाता था, याद है ना। एक ही मर्द मुजाहिद था जिसने शिरक से समझौता नहीं किया, वहाबी। फिर तारुफ उन्हीं के जरिए हुआ कि वहाबी उसको कहते हैं जो कभी शिरक पर समझौता ना करे और कब्र पर का सजदा ना करे। जो नहीं भी जानते तो वहाबी की सच्चाई वो भी जान गई कि वहाबी वो है जो शिरक नहीं करता। ला तुश। नंबर 2 एक चीज और, हाँ, हमें बदनाम किया जाता है कि ये लोग सिर्फ आमीन रफूल जदैन, आमीन रफूल जदैन। अभी एक नीम नहीं के गुस्सा लगेगा, कोई इशार अहमद डॉक्टर गुजरा हुआ है, समझ गए ना। वो कहता है अहले हदीसों की सारी जिंदगी 2 आमीन और रफूल जदैन। किसी पागल आगरा के पागल खाने में चले जाते तब पता चलता है कि अहले हदीस आमीन। अब आप ईमानदारी से बताएं ये मस्जिद कब से बनी भाई? कितने खुतबे आमीन रफूल जदैन पर हुए? यहाँ हुआ कोई खुतबा? उसको कैसे एक बातिल जो है मुनहरिफ बिदअती, जिनके अकीदों में शिर्क घुसा हुआ है, वहदतुल वजूद, ये क्या करते हैं। और डॉक्टर इशार अहमद ही वहदतुल वजूद का इस वक्त का इमाम था, शिर्क घो। उसने वो क्या कहा, अहले हदीस सिर्फ आमीन और रफूल। कभी अहले हदीस उलमा के पास बैठा होता, कभी अहले हदीस मदरसे का पढ़ा होता, कभी अहले हदीस मस्जिद में आया होता, तब पता चलता आमीन रफऊल यदैन 17 साल में 1 मरतबा खुतबा उस पर नहीं हुआ। झूठा है कि नहीं झूठा है? बोलो भाई। फलानतुल्लाहि अलल कादिबीन। फिर पता चल गया ये जो कहा जाता है, अरे कलमा पढ़ने वालों में किसको शिर्क की किताब, कहाँ शिर्क, उनको तो तौहीद की दावत दी जाए, यही ना, क्या ख्याल है? अरे कलमा पढ़ रहे उनको तो तौहीद की दावत दी जाए। मुआद इब्न जबल इतने बड़े आलिम हो, अल्लाह से उनको शिर्क से मना करें, ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुतिलता। जब अल्लाह के रसूल मुआद इब्न जबल को कहे तौहीद की दावत देते हैं और शिर्क से मना करते हैं, तो आज कौन इतना बड़ा मुवहिद है जिसके बारे में कहे नहीं तौहीद की दावत पर तकरीर करने की कोई जरूरत है नहीं है। क्या कह रहे, बात तो नागवार है, लेकिन सोचेंगे तो हकीकत नजर आएगी। तो पता चल गया सबसे पहली चीज दोस्तों क्या है, ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुतिलता हुर्रिकता। हजरत अब्दुल्ला इब्न लहिया रहमतुल्लाह अलैह अफ्रीका के रहने वाले थे, अफ्रीका के रहने वाले बड़े मुहद्दिसीन में से थे। यही अफ्रीका में इल्म हदीस पहुंचाए, लेकिन बुढ़ापे की वजह से जरा निस्यान, क्या कहते हैं, भूल चूक, हाफिजा कमजोर, इसलिए कहते हैं कि वो ज़ईफ रावी हैं। ज़ईफ किस मना पर है? वही हाफिजा कमजोर हो गया। एक मरतबा सफर कर रहे थे, कश्ती के सफर कर रहे थे। कश्ती असल में कहीं रूम के हुदूद में दाखिल हो गई। ये हदीस हासिल करने वाले थे, कुछ अरब तुजार थे अफ्रीका के, अरबी। कश्ती जो है भौर में फंसी और कहाँ चली गई? रूम की बहरिया ने उनको गिरफ्तार कर ले। अरब लोग हैं, इन्होंने हमारे लोगों को बहुत कत्ल किया है, इनको सजा दे। ले गए, रूम के हवाले कर दिए गए। जरा गौर से सुनना, कहाँ कर दिए गए? पूरे रूम के बहुत सारे जेलों में इस तरह से मुसलमान कैदी थे, इनको भी डाला गया। एक मर्तबा रमजान आ गया, ईद आई, तो ईद के मौके पर जो रूम का बादशाह था
اس نے مسلمانوں کے ساتھ ایک احسان کیا، بڑی سننے کے لائق توحید، کہیں باطل سے سمجھوتا، شرک سے کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اخلاقی طور پر رواداری ہوگی، بیمار ہوگا عیادت کریں گے، بھوکا ہوگا کھانا کھلائیں گے، ایک رواداری ہے، لین دین ہوگا، لیکن عقیدے پر توحید کے ساتھ شرک کو ملایا نہیں جا سکتا۔ قد تبین الرشد من الغی، واضح ہو گئی ہے حق بات۔ تو ان کو رومی بادشاہ نے سوچا کہ مسلمان جو قیدی ہیں عید کے دن ایک اچھا کھانا اور عید کے لیے ایک نیا جوڑا۔ غور سے سنیں، رومی بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جتنے مسلمان قیدی ہیں، آج ان کے عید کا دن ہے، قیدی ہمارے یہاں ہیں، ان کے بال بچے عید مناتے ہوں گے، سارے مسلمان، تو ہمیں ہمارے ملک میں جتنے قیدی ہیں مسلمان، عید کے دن ایک نیا جوڑا بادشاہ کی طرف سے اور اچھا سے اچھا کھانا تقسیم کیا گیا ہے۔ عید کے دن تو تقسیم کر دیا، مسلمانوں نے عید منا لیا، لیکن روم کی ایک عیسائی عورت، اس کو پتا چلا، اس نے حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، احتجاج شروع کیا، اللہ بڑا احتجاج کیا، اور اپنے کپڑے اور اپنے آپ کو بادشاہی محل کے سامنے آگ لگا کے جلا دیا کہ ان عربوں نے ہمارے شوہر کو قتل کیا، یعنی جنگ میں مارا گیا تھا، ہمارے باپ کو قتل کیا، ہمارے بیٹے کو قتل کیا، ہمارے بھائی کو قتل کیا۔ بادشاہ ان کو جو خوشی کے دن خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے۔ اتنا ہنگامہ کیا کہ یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے، اب دبانے کے لیے جتنے مسلمان قیدی ہیں سب کیا کیا جائے، اپنے ملکوں کو سنبھالنا ہے، ہم عربوں کے ساتھ تھوڑا سا احسان کریں مسلمانوں کے ساتھ، اور احسان کرنے سے ہمارے ملک میں بغاوت، تو اس سے ایک طرف سے مسلمانوں کو جیل سے نکالا اور قتل کرنا شروع کیا، ایک کی گردن ماری، دو کی ماری، تین کی گاڑی، چار کی، اور بادشاہ ایسے کرسی لگا کر کے بیٹھا، جلاد ادھر سے ایک لائے جاتے اور گردن ماری جاتی۔ جب تین چار آدمی کی پیچھے یہ محدث رہ گئے، کون؟ عبداللہ ابن لہیعہ، تو دیکھا ان کا ہونٹ ہل رہا ہے، ہونٹ ہل رہا ہے۔ بادشاہ ڈر گیا، شاید ہم کو بد دعا دے رہا ہے، اور مسلمان توحید والا بد دعا دے گا تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے سامنے آئے تو پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں تم کچھ پڑھ رہے تھے بد دعا؟ کہا نہیں، پھر کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ، اللہ اکبر، کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ گردن کٹ جائے گی لیکن تیرے ساتھ ہم شرک نہیں کریں گے۔ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ ربی لا، اور بعض روایتوں میں لا شریک لہ بھی ہے، محفوظ روایتیں میں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ۔ بادشاہ نے کہا یہی پڑھ رہے تھے؟ نہیں تم کچھ بد دعا؟ نہیں بھائی کیوں بد دعا دوں گا، ہم اپنے قسمت پر خوش ہیں، بس یہ دعا کر رہے تھے کہ مرتے وقت ہم اللہ تعالیٰ کے توحید کا گن گاتے رہیں اور اپنے آپ کو اعلان کریں کہ ہاں میں شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب دعا سنا، کہا کس سے سنا تو نے؟ کس سے سنا؟ کہا ہمارے پیارے نبی کی حدیث ہے، حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا، پوری سند کے سند۔ کہا تمہارے نبی نے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہاں۔ جلات کو روک دیا، روک دیا، کہا بس۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ جو کلمات پڑھ رہا ہے اللہ اللہ ربی لا، کیا پتا چلا؟ مرتے دم تک مومن کو توحید پر قائم رہنا ہے، شرک سے بچنا ہے، اور شرک سے لوگوں کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہی ہمارے آبا و اجداد نے بتایا تھا، اور ہم نے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی کی دعوت دیتے تھے۔
اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کینسل کیا اور کہا کتنے مسلمان ہیں؟ کہا اتنے مسلمان ہیں۔ کہا ایسی دعا پڑھنے والے کو ہمارے اندر ہمت نہیں کہ ہم ان کو سزائے موت دیں۔ آزاد ہوئے سارے مسلمان اور روم سے اپنے اپنے وطن عزت کے ساتھ آ گئے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا ہے نام و نشان ہمارا۔ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت یہ نقطہ یاد رکھنا جو ہم نے بتایا۔ آج سب کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام ایمان کی شرک کی دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس حدیث سے پتہ چلا نہیں، مرتے دم پڑھنے والوں کو شرک سے روکنا فریضہ ہے، اور توحید کی دعوت۔ کیا خیال ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھے؟ موت روح قبض ہو رہی ہے، لگ کے روح موتا تم بلا الہ، اے لوگوں جان نکلنے لگے، فوراً پہنچ جانا اور اپنے مرنے والوں کو کیا پڑھانا؟ ارے مرتے ہوئے انسان کو توحید کی دعوت دیں، اور یہ شرک کرنے والوں کے خلاف ہم کہیں بھائی توحید کے خلاف ہے، شرک کو چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو، تو بڑے مسٹر اور بردر اور سسٹر اور ڈاکٹر کھڑے ہو جائیں گے، ارے یہ لوگ صرف توحید ہی توحید۔ ارے مسلمانوں میں جا کے کہ اللہ، مندروں میں جاؤ ہندوؤں کو کلمہ پڑھ، ارے پہلے یہ بگڑے ہوئے مسلمان تو سدھر جائیں، ان کا اللہ مالک۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی غلط تو نہیں ہے؟ غصہ آئے گا تو بند کر دیں گے، آج سنا دیں گے۔ نمبر دو توحید کا سب سے بڑا مظہر جو ہے، سب سے بڑا مظہر جو ہے کیا؟ اقامت صلاۃ ہے۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، خبردار۔ کیا خیال ہے؟ نمازی تو تھے نا، دو صحابی کے نام لیا، معاذ بھی نمازی تھے، اور لیکن کل آنے والی حالت کیسی رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کا کوئی دوست ہے، بڑا دوست ہے، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، پتہ چلا وہ کسی آن لائن پہ چلا گیا، تو شیطان کب نہ، اللہ رسول فرماتے بندوں کے دل دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے۔ اس لیے میں کیا دعا کرتا ہوں؟ اللہ رسول فرمایا اس لیے میں کثرت سے دعا کرتا ہوں، اللہم ثبت قلبی علی دین، اللہ جو دین توحید دیا اسلام، اس پر ہمیں مرتے دم تک قائم رکھنا۔ اللہ اکبر۔ تو نماز، اب آپ ذرا بتائیں، نماز توحید کا سب سے بڑا مظہر، جس سے انسان اعلان کرتا ہے ہم توحید والے، شرک والے نہیں۔ کیا ہے بیٹے؟ اللہ، ہاں بھائی، نہیں تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یہ اٹھانے کا مطلب ہے کہ ہاں ہم تم سے بیدار ہیں۔ کیا کہتے بھائی؟ بہت سمجھے، اب میں تجھ سے بات اگر تو جان تیری کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ اے بت پرستو، اے بت پرستو، تمہارے بت پرستی سے، اور اے لوگوں جن کی پوجا کی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ، کائنات میں اللہ سے بڑی چیز کوئی ہے ہی نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اس کو بھیجا جائے۔ اور قرآن مجید نے کہا، آدمی کیا خیال ہے؟ ہمارے بھائی شیخ صاحب، وہ حیدرآباد کے بڑے شیخ صاحب، ہمیں ملا آدمی کہو بھائی ایسا کرے، چلو بزنس کرتے ہیں، ہم پارٹنر آپ کو بنا لیتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ یہ فقیر، اس کے پاس ہے کیا جو ہمارا پارٹنر بنے؟ ہاں، قرآن نے اسی کیا فرمایا؟ تم اگر مالدار ہو اور غلام کہے کہ آقا میں بھی آپ کا پارٹنر بنتا ہوں، یا غلام کی بیوی کہے غلام مر گیا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا خیال ہے؟ کل کا غلام یہ جو ہمارے یہاں مزدوری کرتے، یہ ہمارا پارٹنر وہ جو ہمارا، یار ادھر نگ دھڑنگ ملگ ہو، ادھر عرش والا رب ہو، ان دونوں کو ملا دیتے ہو تم۔ قرآن پاک کہتا ہے ایک غلام کو تم اپنا پارٹنر نہیں پسند کرنا چاہتے، ایک تھرڈ کلاس ذات کی عورت کو بیوی بنانا نہیں چاہتے، اپنا شریک حیات،
تو اللہ کی ذات یہ للو پنجور ملنگ دھنک ان کو کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیتے ہو؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد۔ اللہ اکبر۔ پوری نماز پڑھ ڈالے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی وہ دعا کہ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك لله رب العالمين لا شريك له۔ تو نماز جو نماز نہیں پڑھتا اس لیے قرآن نے کہا واقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین، نماز قائم کرو خبردار مشرکوں میں شامل۔ کیوں؟ نماز چھوڑنا کس کا طریقہ ہے؟ مشرکوں کا۔ یہی آیت ہے نا فاقیموا الصلاة وانیبوا الیہ فاتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من خبردار۔ اسی اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ لا تترکن الصلاة مکتوبۃ متعمدا۔ خبردار اے معاذ اور اے ابو درداء، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، کوئی ایک نماز فرض بھی قصدن نہیں چھوڑنا۔ سو گئے، بھول گئے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، جب یاد آئے پڑھ لیں گے، نیند کھلی پڑھ لیں گے، لیکن قصدن نماز فرض نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ اب دو لفظ ہیں دوستو، دو لفظ ہیں۔ نمبر ایک من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے قصدن نماز چھوڑ دی کیا ہو جاتا ہے؟ سمجھو کہ اس نے کفر کر ڈالا۔ اب اسلام سے خارج ہوا یا نہیں؟ بہت سارے اہل علم کہتے ہیں اسلام سے خارج نہیں ہوا، لیکن وہی سنائی کہ تم نے کافروں جیسی حرکت کی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعض ان کے جو متبعین ہیں ان میں ایک یہ دو گروہ ہے، ایک تو کہتا ہے کہ نہیں کافر نہیں، اسلام سے خارج نہیں، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں وہ پکا اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، قول راجح یہی ہے کہ اگر انکار نہیں کرتا، سستی چھوڑ رہا ہے تو اکثر اہل علم کے نزدیک اسلام سے خارج نہیں ہوا، توبہ کرنی چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، اور خطرہ ہے کہ ہاں کبھی آگے بڑھا تو گیا۔ اس لیے ایک تو یہ ہے بڑی وعید۔ نمبر دو بڑی اہم چیز دوستو، یاد رکھیں، بھول جائیں گے، کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے، میں کہتا ہوں کہتا فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، ہم پر یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کیوں؟ فإنہ من ترکہا متعمد فقد بریت منہ الذمہ، چونکہ جس نے قصدن نماز چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی، مال کی، اولاد کی، عزت کی، دین کی جو گارنٹی لیتی حفاظت کی، اللہ نے اپنی گارنٹی کو ختم کر دیا۔ کیا خیال ہے کتنے نمازی بنے؟ کرونا بھول گئے، کرونا بھول گئے، کتنا بڑا، کتنی بڑی عبرت کی چیز تھی، اتنا بڑا۔ ابھی واللہ حیرت کی بات ہے، یہیں آدھرا میں پتہ نہیں کہیں تلنگانہ میں گئے تھے، عیدگاہ میں کہیں پروگرام تھا، تقریر کی، آنے لگے تو 50 آدمی آ گئے۔ ہم اپنے والد کے ساتھ آتے تھے، اپنے دادا کے ساتھ آتے، اپنے چچا کے ساتھ آتے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کرونا سب کو لے کے چلا گیا۔ جو میں خطبہ دیا کلیان میں، کہاں؟ کلیان میں، جو میں خطبہ دیا، جس کے ہاں کھانا کھانا تھا، کھانے کے لیے آئے تو معلوم پڑتا ہے یہ کیا کہتے ہیں بیبی ہوم ہے، جو معلوم پڑتا ہے کہ بچوں کا گھر ہے، کھول رہے ہیں پلنگ پر، یہ ادھر پورا گھر۔ میں نے کہا کیا بات ہے، بڑے بچے ہیں، نمازیں ہوں گے، نمازیاں ہوں گی جمعے کے دن؟ کہا کہ نہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، کہا نہیں، یہ کسی غیر کے بچے نہیں ہیں، یہ سب بچے ہمارے ہیں، کوئی بھانجا ہے، کوئی نواسا ہے، کوئی بھتیجا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کرونا میں 17 آدمی اپنی فیملی کے دفنایا ہے۔ کہاں جائیں؟
یہ یتیم بچے کہاں جائے, بہن کہاں لے کے جائے, بھابھی کہاں لے کے جائے؟ تو ہم نے سب بچوں کو اپنے یہاں بلا لیا ہے. سوچو اتنا بڑا کرونا بھی سبق نہیں سکھلایا کہ بے نمازی نمازی بن جائے. فقط برئت منہ ذمہ, اللہ تعالیٰ نے جان کی, مال کی, ایمان کی جو گارنٹی حفاظت کی دے رکھی ہے. اگر تم نے نماز چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ سے تمہارا کنیکشن ٹوٹ گیا. ایک صاحب کسی زمانے میں بڑا اچھا نکالے تھے, انڈیا میں کوڈ ملانا ہے تو 991, پاکستان میں لانا ہے تو 92, بنگلہ دیش میں لانا ہے تو 93, کچھ پتہ نہیں کیا ہے 4, ایسے سعودیہ لگانا ہے تو اتنا, امریکہ لگانا ہے تو اتنا, اور اگر اللہ سے لگانا ہے تو صبح ٹیلی فون کرنا ہے تو 2 نمبر, دوپہر کو ملنا ہے 4 نمبر, چھ پہر کو ملنا ہے تو 4 نمبر, سورج غروب ہونے کے بعد کتنا 3 نمبر, اور اگر عشاء میں اور تہجد کی نعت پڑھنا تو 0 نمبر. کنیکشن اللہ نے جوڑا. پھر کیا مطلب ہے؟ عربی میں کہا لوگ کہتے تھے صلاۃ و معراج اللہ تعالیٰ سے ملنا. فجر میں کیسے 2 رکعت سنت پڑھو, 2 رکعت فرض پڑھو, اور اللہ تعالیٰ تمہارا کنیکشن جڑ گیا. ایک ہے مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, بہت بڑے عربی ادیب تھے, اہل حدیث عالم تھے, بہت بڑے. تو جب دکن حکومت تھی نظام کی تو اس وقت نادیڑ اس کے تابع تھا. تو نادیڑ کے جو گورنر تھے انہوں نے ان کو دعوت دی تھی. کن کو؟ مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تھا کہ نادیڑ کے اندر ایک اہل حدیث مسجد ہے جس کا نام ہے قمر الدین, ہتائی محلہ مٹی کا شیر, محلہ سیدان اور مسجد ہے قمر الدین. تو آئے تو سرکاری مہمان تھے ماشاء اللہ. لوگوں سے کہا ہم نماز پڑھنے کے لیے اپنی اہل حدیث مسجد میں جائیں. اور سرکاری گھوڑا ہوتا, شاہی گھوڑا لائے گئے. فجر کی نماز پڑھی, فجر کی نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد مسجد کا دروازہ بند کر دیا. بند کر دروازہ بند. اب جتنے لوگ بعد میں اٹھے تھے سمجھ گئے نا کیا, تمباکو کچھ ہوتے ہیں نا, تمباکو آئے, اور کچھ لوگ بیڑی پیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ڈنڈا دیا اور سب کو واپس لوٹایا, ایک کو مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے. اب کیا کرنے جا رہے ہو؟ مسجد کا استنجا خانہ استعمال کرنے کے جا رہے ہو؟ اور ایک کو 10 کو 2500 آدمی کو مسجد سے روک دیا انہوں نے. اب پرانے لوگ کہتے ہیں مولانا کو کیا ہو گیا ہے, مولانا کیوں روک رہے؟ کہا کہ امام نے فجر کی نماز پڑھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جتنی برکتیں 24 گھنٹے کی نازل ہونے تھی فجر میں نازل کر دیا, اور سلام پھیرنے کے بعد بانٹ دیے گئے. ساری رحمتیں واپس چلی گئی. یہ کیا کرنے کے لیے؟ اب آ رہا ہے کیا ملے گا مسجد. یہ ہمارے اسلاف تھے, نماز کی اتنی پابندی. ایک صرف نتیجہ کیا نکلا؟ اگلے دن اگلی فجر میں پورے محلے کے لوگ مسجد میں موجود تھے. آج تمہیں رحمتیں ملے گی. تو میرے بھائیو فقط برئت منہ الذمہ, دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے. نمبر 3 نمبر 4 یا معاذ یا ابا الدرداء, خبردار لا تشربن خمرا, خبردار شراب نہیں پینا. یا نشہ, آج نشہ اس سے بھی ہوتا ہے, اور سنا ہے پان کے ذریعے بھی نشہ ہو رہا ہے. سمجھ گئے نا, چاہے انجیکشن کے ذریعے ہو, ہر وہ چیز جس کے کھانے استعمال یا سونگھنے, یہ بھی نکلا ہے سنا ہے. آج کیا
सूंघने का, जिससे इंसान की अकल खराब हो जाए। इंसान अकल काम ना कर, अकल पर्दा पड़ जाए, उसी चीज का नाम क्या है? खमर। कहते हैं खमर, खिमार। खिमार जानते हैं? औरत का दुपट्टा जो होता है उसको क्या कहते हैं? खिमार। क्यों? औरत अपने बाल को ढांप लेती है, इसलिए उसका नाम है खिमार। तो जो चीज अकल किसी चीज को ढांप ले उसको कहा जाता है खिमार। हर वो चीज जिसके इस्तेमाल सूंघने, पीने, इंजेक्शन के जरिए खाने, मुंह में लेने, हर वो चीज जिसके जरिए इंसान के अकल पर पर्दा पड़ जाए, उसी चीज का नाम क्या है? ला तशरबन खमरन, खबरदार कभी नशा नहीं करना। क्यों? फइन्नहु रअसु कुल्लि खतीअतिन, सारी बुराइयों की जड़ क्या है? नशा है। और दूसरी बातों में क्या कहा गया? मिफ्ताहुस्सलाह, सारी नेकियों की बुनियाद नमाज है। और शराब क्या है? उम्मुल खबाइस, सारी बुराइयों की जड़ किसमें है? इसीलिए कहा जाता है किसी मुल्क की अवाम को, आज बड़ी बड़ी सुपर पावर मुल्क हैं, अपने किसी दुश्मन मुल्क को अगर तबाह करना चाहते हैं तो बमबारी से पहले वहां मंशियात, नशे वाली चीजें फेंक, ताकि नौजवान उसी मुब्तला हो जाए, एक कौम किसी के लायक रहे। अब शराब पी लेने के बाद अपने बाप के लिए नहीं रहता, शौहर अपनी बीवी के लायक नहीं रहता, बेटा अपने बाप अपने बच्चों के लायक नहीं, तो मुल्क को की फलाह बहबूदी के लिए क्या बाकी रहेगा? इसीलिए उम्मुल खबाइस किसको कहा जाता है? और बड़ी तवील बात हो जाएगी, बात नहीं होगी। एक फिर किसी और मौके पर एक मरतबा ऐसे साहबे करम बैठे हुए थे। साहबे करम अल्लाह की दुनिया से जाने के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या, उम्मुल खबाइस क्या थी? अकबरुल कबायर किए थे क्या? किसी ने कहा ये है, किसी ने कहा ये है, किसी ने कहा ये है, मजलिस में तय नहीं हो पाया। तो किसी ने कहा कि एक सहाबी है जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्न अमर इब्नुल आस, सबसे ज्यादा हदीसें उनको याद रही, उनसे जाओ। उनके पास गए, अबू बकर भी बैठे, उमर भी बैठे, सारे लोग बैठे, लेकिन सबसे बड़ा यानी उम्मुल खबाइस का, सारी बुराइयों की जड़ क्या है, गए पूछने के लिए। तो अब्दुल्ला बिन अमर इब्न आस ने कहा, मेरे कानों ने अल्लाह फरमाते हुए सुना कि सारी बुराई की जड़ क्या है? फिर वो कैसे? कहने लगे कि एक कैदी, मुसलमान कैदी को पकड़ा, मुसलमान कैदी को किस जालिम बादशाह ने पकड़ा और उसके सामने शराब रखी, खूबसूरत एक लड़की रखी, समझ गए, खंजीर का गोश्त रखा, सारी चीजें, और एक बच्चे को रखा। चार हो गए ना? शराब और लड़की, नंबर 3 खंजीर का गोश्त, और नंबर 4 शराब, लड़का। तो बादशाह ने कहा, कैदी था, कैदी मुसलमान, देखो ये है, इनमें से कोई एक चीज करो, तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। समझ गए ना? एक तो ये है खंजीर का गोश्त, नहीं खाऊंगा, हराम है, समझ गए ना? अच्छा ये करो, तुम क्या कर लो? ज़िना करो। नहीं, ज़िना बहुत बुरा है, किसी की बहन की, बेटी की इज्जत हम क्यों लूटे? नहीं लेंगे। अच्छा बच्चे को कत्ल किया, हम मासूम को नहीं कत्ल करेंगे। नहीं, जान तो नहीं छोड़, इन चारों में किसी एक को करना है। तो अल्लाह रसूल ने फरमाया, उस शख्स ने सोचा ऐसा करें, किसी की इज्जत, माँ बहन की इज्जत यानी ज़िना हरामकारी करने के बजाय, किसी बच्चे को, जब मासूम बच्चे को कत्ल करने के बजाय, और क्या, खंजीर का गोश्त खाने के बजाय ऐसा करो कि ये सब हुकूकुल इबाद है। शराब पी लेंगे तो हमारे रब का मामला होगा। पी लिया शराब ना, लो पी लेते हैं, अल्लाह समझ, शराब पी लिया तो तीनों और गुनाह जो छोड़ा था वो भी कर गुजरा। अल्लाह ये उम्मुल खबाइस से साहबी रसूल ने हदीस बयान की,
اور آیا لوگوں نے سن لیا. ام الخبائث سے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائیں. نمبر 4 دعا کرو اس پر. یہ 4 چیزیں تو بچتے ہوں گے. یہ 3 چیزیں. چوتھی چیز یا ابا معاذ یا ابا الدرداء واطع اباك وان امرك ان تخرج من اهلك ومالك فاخرج. اے معاذ اور یا اے ابو الدرداء اپنے ماں باپ کی بات ماننا. واطع اپنے والدین اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا. جب تک کسی غلط چیز کا حکم ماں باپ نہ دے کبھی ماں باپ کی بات کو ٹھکرانا نہیں. وَإِنْ أَمَرَاكَ اگر کسی بات پر غصہ ہو کے کہیں گھر سے نکل جا تو اللہ صرف نکل جانا پلٹ کر کے ماں باپ کو نہیں کہنا اور نہ پنچایت کرنا نہ پولیس میں جانا. نہیں میں اپنا حق لے کے اللہ اکبر. بیوی ہے بچے ہیں مال ہے جائیداد ہے. اگر کسی چیز پر ناراض ہو کے باپ ماں غصے میں آئے اور کہے نکل جا گھر سے تو نکل جانا پلٹ کر کے کیوں نہیں کرنا. جو اللہ رسول کو معلوم ہے کہ کبھی ماں باپ اگر بچے کو نکالتے ہیں نکال تو دیتے ہیں اگر 2 گھنٹے کے بعد نہ آئے تو کیا خیال ہے. وہ نہیں ڈھونڈتے نہیں ڈرتے ہیں. خبردار ماں باپ کی اتنی فرما برداری. اگر کسی بات میں گھر سے نکل جا فاخرج من اہلک ومالک. ایک رات میں کیا من دنیا کا اپنے سارے اثاثے جو زندگی بھر نے اکٹھا کیا ہے سب کو چھوڑ کے نکل جا. تو اللہ سے نکل جانا پلٹ کر کے اس سے بحث نہیں کرنا. کیا خیال ہے. اور آج تو ماشاءاللہ نہیں میری کیا مائی چوائس سمجھ گئے نا. نہیں سمجھے. ارے بھائی میں نے پسند کیا ہے چاہے بے دین ہو بھگوڑی ہو بھگوڑا ہو سمجھ گئے نا مسلمان ہو گئے مسلمان نہیں. میری اسلام نے اختیار دیا ہے اپنی پسند کا. ہماری پسند کیوں چھینتے ہیں آپ. اللہ اکبر. جس ماں نے 9 مہینے اٹھتے حملت امہ کرہا ووضعت کرہا فلما اثقلت آگے کیا ہے دعوا اللہما. جب ماں کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا سورہ اعراف کی آیت چلنا بیٹھنا آرام سے نیند نہیں سو جاتی. کیوں بچے ماں بننے والی ہے. ولادت ابھی آج میں نے بتایا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر انسان ساری زندگی ماں کی خدمت کرے تو ولادت کے وقت ماں کو سانس لینے میں جو تکلیف ہوتی ایک سانس کا بھی ادا ماں کا حق ادا کوئی کر سکتا ہے. لیکن بس اب ماں ناراض ہو باپ ناراض ہو لڑکا جس کو پسند کر لیا ہے اس گھر تو چھوڑ دے گا اس کو لے کے چلا جائے گا. ماں کو چھوڑ دے باپ کو جو پرواہ نہیں لیکن اس لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جو ماں کو ناپسند ہے باپ کو ناپسند بدنام ہو. میرے بھائی ذرا سوچو آج کی نوجوان چاہے لڑکیاں ہو یا لڑکے اللہ رسول کا فرمان وَإِنْ أَمَرَاكَ اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں ٹھکرانا. اگر جائز چیزوں کو حکم دے یہاں تک کہ کہیں گھر چھوڑ کے نکل جا تو پلٹ کر کے جواب نہیں دینا. آخرکار یوسف ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کیا کہا باپ چھوڑ دیں بت کو چھوڑ دے باپ نے آخر میں کیا کہا گھر سے نکل جا. تو کیا کہا ٹھیک ہے اگر آپ کی خوشی اس میں میں گھر سے نکل جاؤں تو میں نکل جاؤں گا. جب نکلنے تو کیا کہا اچھا السلام علیکم والے صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ اکبر. استغفر لک ربی ہم یہاں سے چلے جائیں گے لیکن آپ کے حق میں دعائے مغفرت برابر کرتے رہیں گے. یہ ہے وفادار بیٹا.
اللہ نے کیا فرمایا؟ نکل گئی، پلٹ کر کے جواب نہیں دیا، پنچایت نہیں کیا. آپ تو سب سے پہلے ماموں کو بنائے، باپ میرا حصہ پورا نہیں دے رہا ہے، پولیس کو لے کے آئیں گے. وہاں کیا تھا؟ نہیں، آپ کی خوشی ہے نکل جانا تو میں نکل جاتا ہوں، لیکن میں بدلہ نہیں لوں گا، میں آپ کے حق میں دعا رہوں گا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ باپ کا وفادار تھا، وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اس کو کیا کیا؟ اولاد دیا، 2 بیٹے دیے، دونوں کو نبی بنایا، پیغمبر بنایا. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے پورے بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے کس قوم میں آئے؟ ابراہیم علیہ السلام، اس لیے ابو الانبیاء ان کا لقب پڑ گیا. تو دوستو اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے، اس لیے پلٹ کر کے جواب نہ دیں. نمبر 5 وَلَا تُنَازِعَنَّا وَلَا تَلْعُمْرِ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ. ذرا غور سے سنیں. اپنا حاکم جو ہو، سمجھ گئے نا، آپ کا حاکم، آپ کا امیر جو ہو، خبردار، گرچہ اپنے کو سمجھو کہ نہیں ہم اس سے زیادہ اچھے ہیں، لیکن قوم نے اگر اسی کو منتخب کر لیا ہے، آپ پر حاکم بن گیا ہے، آپ کا امیر المؤمنین ہے، آپ کا خلیفہ ہے، یہاں لوگوں نے اپنے سے مسلمان بھائی کو منتخب کر لیا ہے، تو اللہ صرف خبردار، اب اس کو ہٹا کر کے اس کے کرسی پر آنے کی کوشش نہیں کرنا. وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ، گرچہ چاہو اس سے زیادہ ہم پڑھے ہیں، اس سے زیادہ عقل ہم کو ہے، کتنے بھی اپنے اندر صلاحیت ہو، اس کے اصلاح کی دعا کرنا، لیکن اس کی کرسی چھیننے کی کوشش کرو گے تو اس کے پاس پولیس اور فوج ہے، تمہیں اڑا ختم تو کر دے گی، لیکن وہاں تک پہنچنا. کتنے امن و امان کی بات تھی، کاش کی ہمارے مسلمان ملک اسی کے اپنائے ہوتے تو یہ اتنا خلفشار نہ ہوتا. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر وَلَا تَفِرَّنَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگر کہیں کفر و اسلام کی جنگ ہو رہی ہو، جہاد ہو رہا ہو، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، تو خبردار، اگر تم دیکھو کہ دشمن غالب آ رہا ہے، تمہارے ساتھی قتل کیے جا رہے ہیں، تو خبردار پیٹھ پھیر کر کے وہاں سے بھاگنا نہیں. کیوں؟ اگر میدان جنگ سے بھاگو گے تو دشمن کو 2 فائدہ ہوگا. نمبر 1، وہ دیکھیں کہ ہاں اب یہ ڈرا ہے، بھاگنا، ان کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے. نمبر 2، جب آپ کا مسلمان سپاہی دیکھے گا کہ ہمارے ساتھی بھاگ رہے ہیں تو بھی اپنے آپ کے اندر کمزوری، اس لیے خبردار، وَإِرْعَاكَ النَّاسِ، دیکھو اگر لوگ شہید کیے جا رہے ہیں تو شہید ہوگا، لیکن میدان چھوڑ کر کے نہیں بھاگنا. ٹھیک ہے. نمبر 8، نمبر 7، ہم سے غلطی ہو گئے نمبر میں. نمبر 7، وَأَنفِقْ مِن تَوْلِكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ، وَأَنفِقْ مِن تَوْلِكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ. سن رہے ہیں نا؟ اپنی آمدنی کو سب سے پہلے اپنے اہل ویال پر خرچہ کرنا، گرامی میں پیسہ نہیں لگانا. تنخواہ ملے تو انفق علی عیالک من تولیک، اپنی آمدنی، اپنی کمائی، اپنا حلال مال ہاتھ میں آئے تو سب سے پہلے کسی فکر کرنا؟ اپنے اہل و عیال. اہل تو بیوی بچے ہو گئے، عیال کون ہیں؟ وہ بھی سنیں. اہل عیال، اہل تو ہوئے بیوی کو اردو میں کہتے بھی ہیں اہلیہ، اہل و عیال، اہل یعنی بیوی بچے. عیال کس کو کہتے ہیں؟ عیال کہا جاتا ہے
جو آپ کی نہ بیوی ہے، نہ آپ کے بچے ہیں، نہ آپ کے ماں باپ ہیں، ہو سکتا ہے کچھ غریب مسکین کو آپ نے اپنی کفالت میں لے لیا ہو، بہنوں کے انتقال ہو گیا، بہن کہاں جائے بیچاری، سسرال والے کچھ اجڑ نکلے، تو آخر میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ میں کہا باپ کا بھی انتقال ہو گیا، ہو سکتا ہے بھائی کو دیکھ کر کے آ گیا، تو بھائی اور بھابھی کو بھی ذرا سا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ عیال ہے، اس کے ساتھ ہمیں احسان کرنا، آئی بات سمجھیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہو، بھتیجے چھوٹے چھوٹے ہوں، یتیم بچے ہوں، ہر وہ غیر خونی انسان جس کی آپ کفالت لے لیتے ہیں، ذمہ داری کھلانے کی پلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عیال۔ تو سب سے پہلے آپ کے کمائی کے مستحق وہ ہیں، نمبر 8، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اور اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے خبردار ڈنڈا کبھی زمین پر چھپا کر کے نہیں رکھنا۔ کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا اللہ کو ایسی جگہ ڈنڈا ٹانگ کے رکھنا ہے تو یہاں سے بچے دیکھتے رہیں کہ اگر میں نے کچھ کیا تو ڈنڈا ڈھونڈنے کی ضرورت والد صاحب کو نہیں، پہلے ہی سے ٹانگ رکھے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں کی توفیق سے۔ کیا خیال ہے اس پر ذرا اس حدیث پر غور کریں جو سنن کے اندر ہے اور مسانید کے اندر ہے، متعدد صحابہ سے مروی ہے، اور مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ اب سوتے ہوئے نہ چھوڑو، کھیلتے ہوئے نہ چھوڑو، نماز فرض تو نہیں ہے لیکن نماز کی پابندی، آپ ان سے نماز پڑھائیں، اب سوتا ہوا چھوڑ نہ دیں، کھیلتے ہوئے ان کو نظر انداز نہ کریں، ٹھیک ہے ہوم ورک کر رہے ہیں اسکول سے لیکن تھوڑی دیر چلے جائیں، نماز پڑھ کر کے آئیں۔ اللہ اکبر۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اور کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کریں اور خود بھی نماز کی پابندی کریں۔ دیکھیں یہاں 2 فریضے ہیں، خود نماز پڑھنا اور اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھانا۔ تو اور اگر 10 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز ابھی نہیں پابندی سے پڑھتے تو وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اب تنبیہ کریں، ان کو تھپڑ بھی ماریں، ان کو ڈرائیں اور ڈنڈا بھی دکھائیں، کسی بھی صورت سے ان کو نماز کا پابند بنائیں۔ اور اگر 7 سال سے شروع نہ کیا، 10 سال تک نہیں، بابو آیا ہوا ہے، کیوں؟ آپ کے یہاں کی اصطلاح ہے نا، اپنے بچے کو بابو اور دوسرے کے بچے کو پٹی۔ اپنا بچہ ہے تو کیا ہے؟ بابو ہے، دوسرا کا تو کیا ہے؟ آپ پٹے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، حکم تو، اور اگر 10 سال کا بچہ پہنچ جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دو، تنبیہ کرو، تاکہ ابھی نماز کا وہ عادی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اسی لیے امام قاضی شریح کے بارے میں آتا ہے، بعض روایتیں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، عمر بن عبدالعزیز ایک میرے بھائی، ایک دن بچہ کتے کی کشتی دیکھنے میں، سلف کا معاملہ ہے، کتے کی کشتی
مکتب سے پڑھ کے آ رہا تھا, راستے میں کتے کی لڑائی ہو رہی تھی, وہ کتے کی لڑائی نے دیکھ لیا اور عصر کی نماز نہیں ملا. سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ عصر کی نماز میں بچہ نہیں ہے. گھر بھیجایا, گھر نہیں ہے. اسکول بھیجایا, اسکول میں نہیں. ڈھونڈو تو پتا چلا کہ کہیں کتے لڑ رہے تھے, وہ بیچارہ دیکھنے میں رہ گیا اور عصر کی نماز فوت ہو گئی. گرفتار کروایا, قاضی کے حوالے کیا. بچے کی ماں دیکھ رہی ہے, بہنیں دیکھ رہی, شہزادیاں دیکھ رہی ہے, لیکن قانون ہے. 10 سال کا بچہ اگر نماز چھوڑے تو اس کو سزا دیں گے, تاکہ آئندہ کبھی نماز نہ چھوڑے. پولیس کے حوالے کیا اور بچہ 3 دن کے لیے کہاں داخل کر دیا گیا؟ جیل میں. اور کہا خبردار کوئی رحم نہیں کرنا کہ ہمارا بیٹا ہے, قانون ہے ہمارا کہ 10 سال بچے ہو جائیں, اگر نماز نہ پڑھے تو ان کو 3 دن کی جیل, اور اگر مناسب سمجھنا تو 3 ڈنڈے بھی مار دینا, تاکہ پھر کبھی یاد رکھ. اللہ اکبر. کہاں گئے آج ہمارے مولانا خطیب الاسلام عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری کا نام سنا ہے؟ ہاں آتے رہے ہوگے. کہتے ہیں ہمارے والد حاجی نعمت اللہ ایسے ہی کرتے رہے. دعا کرو ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اگر ابھی نہیں کر دیں گے تو بچے کے درد یہ موچ آنے لگی اور یہاں گوشت چڑھنے لگا. ٹی شرٹ پہنتا ہے وہ بھی جیب سے گیا. اگر اس کو نماز کے لیے اٹھائیں گے تو سین تک آپ پڑھیں, نہیں پڑھتے ہماری ذمہ. یہ جواب دے گا بچہ. آج لوگ بھگت رہے ہیں. کون بھگت رہے ہیں؟ جنہوں نے 7 سال سے بچے کو نماز کا پابند نہیں بنایا. کہتے ہیں میرے والد حاجی نعمت اللہ سلام پھیرتے, نماز کے لیے اٹھتے, تہجد کی نماز ختم کرتے, جب اذان فجر ہوتی تو پورے گھر والوں کو جگاتے کہ چلو نماز پڑھنے, چھوٹے بڑے سب کو جگاتے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ. کہتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے تھے کہ کوئی بچہ غائب تو نہیں ہے. کہتے ہیں ایک دن میرے بڑے بھائی جو تھے ان کو بخار آیا تھا. کیا گیا تھا؟ بخار تھا. تو والد صاحب نے اٹھایا اور بچہ بخار میں تھا, نہیں گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. لیکن سوچ رہے تھے کہ اگر میں مسجد میں نہ گیا تو والد صاحب حاجی نعمت اللہ سلام پھیریں گے, اگر مجھے غائب پائیں تو ضرور مسجد میں آئیں گے. سلام پھیرنے کے بعد دیکھا عبدالرؤف ہے, فلاں ہے, لیکن وہ بڑا بیٹا نہیں. تو سیدھے بیڈ روم میں گئے. بچہ بڑا ہوشیار تھا, معلوم تھا یہاں آئیں گے, وہاں سے غائب ہو گیا. کچھ دیر تک اپنے ماں کے پاس رہا, لیکن سوچا اگر والد صاحب دیکھ لیں گے تو ماں مجھے نہیں بچا سکے. کیوں؟ بیوی ہے, کیا کرے گی, اس کو بھی سدا. تو کہتے دادی کے پاس چلا گیا. کہاں؟ اب تو وہ سب سے بڑی ہے نا. دادی کے پاس گیا اور دادی لکڑی کے تختے پر پڑھتے. یہاں نہیں بتا سکتا, یو پی کے دستور تو چوکی وہ کیا کرتے ہیں, وہ تختہ ہوتا تھا. وہ بیچارہ دیندار دادی تھی, ان کے بازو میں آ کر کے لیٹ گیا اور سلام پھیرنے کے سوچا کہ اب اگر والد صاحب آئیں گے تو میرا دادی ہمیں بچا لے گی. اللہ اکبر. حاجی نعمت اللہ رحمۃ اللہ کہہ لے سب سے پہلے بچہ جہاں سوتا تھا وہاں گئے, وہاں نہیں ملا تو بیوی کے پاس گئے. کہاں گیا؟ کہا مسجد گیا ہوگا اپنی جگہ کے. بچے نے پہلے ہوشیاری کی ماں کے پاس نہیں لے. کیوں؟ ہماری بھی خیر نہیں, ماں کی بھی خیر نہیں, یہاں والد صاحب نہیں چھوڑیں گے. دادی کے پاس گئے تو گئے دادی کے پاس, تو دادی وظیفہ کر رہی تھی اور پوتا ایسے ہی سو رہا تھا. آپ دوستوں کہیں گے بے رحم تھا, لیکن ان کا کیونکہ دلیل اس نے ٹانگ پکڑی اور کھینچ لیا اور بچہ تختے کے نیچے بڑے زور سے چلایا. اللہ اکبر. کیا جرم کیا تھا؟ نہ شراب پیا, نہ زنا کیا, نہ چوری کیا. کیوں؟ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں گیا. جب چلایا
تو دادی جوش میں آئی, پکڑی, نعمت اللہ کیا کرتے ہو بخار میں بچے کو, دیکھتے نہیں بخار میں تپ رہا ہے. حاجی صاحب نے کہا امی جان تب تو رہا ہے لیکن کل نار جہنم اشد حرا, اگر میرا بیٹا نماز چھوڑ دیا جہنم کی آگ میں جلایا گیا تو اس آگ سے جو بخار میں تپ رہا ہے اس سے زیادہ خطرناک وہ ہوگی میں اپنے بچے کو جہنم میں چلے نماز چھوڑ کر کے, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. یہ تھا میرے بھائی ہمارے اسلاف جو نماز کی پابندی کی کوشش کیا کر. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ہو گئے بھائی, 8 ہو گئے. آخری چیز 9, وہ بھی ذرا سنیں. واخفہم فی اللہ, واخفہم فی اللہ, اور خبردار خبردار اے معاذ, اے ابو الدرداء, اپنے بچوں کو ڈرانا تو کبھی مخلوق سے نہیں ڈرانا, ہمیشہ کس سے ڈرانا؟ اللہ سے. کیوں؟ بچپنے میں جس چیز کو ڈرا دیا جائے, کیا خیال ہے, کبھی نہیں غلطی. اب ہمارے یہاں بتا نہیں سکتا, ہمارے یہاں تو چڑیل آ رہی ہے. بچہ اگر رات کو روئے سوئے نہیں چڑیل آ رہی ہے, کیا ارے جن آ جائیں گے. پتہ نہیں آپ کے یہاں کس سے بچوں کو ڈراتے تھے, سانپ سے, بلی سے؟ مڈار. اللہ ذرا سوچو, نتیجہ یہ نکلا کہ اتنے بڑے موحد بیٹھے ہوئے, وہ دیکھو نا پیچھے, اب پکے موحد جوان بھی ہیں, ان کی ماں نے ان کو ڈرا دیا ہے کس چیز سے؟ جن سے, دیوی سے, دیوتا سے, کہ جا رہے ہو رات کا وقت ہو, بھائی ذرا سا جا رہے ہو, وہ اس راستے نہیں کنارے جا رہا, کیوں؟ اس درخت کے اوپر جن رہتا ہے, اس درخت کے اوپر چڑیل رہتی ہے, خبردار جانا نہیں. پکے موحد ہیں, چلے جا رہے ہیں, ہم جائے کچھ نہیں ہوتا. لیکن ماں نے تو سب سے پہلے چڑیل کی, اور جن کا بھوت کا, سانپ کا, بچھو کا بیٹھا دو. کیسے نکلے گا؟ اہل حدیث تو ہیں پکے موحد, ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. اگر چلے جا رہے ہیں, ہر قدم ان کا کیسے اٹھے گا؟ درخت کے جتنے قریب آئیں گے دل کی دھڑکن اتنے ہی پڑے گی. اور اگر اسی پر پرندہ اس شاخ پر بیٹھا ہوا تھا, اڑ کے یہاں بیٹھ گیا اور درخت کے پتوں میں آواز آ گئی, پھر ذرا پوچھے کیا ہوگا؟ کیوں ڈرایا گیا ہے بچپن سے. وہ اگر واقفہم فی اللہ, اگر اللہ کا ڈر پیدا کیا گیا ہوتا تو مخلوق کے ڈر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی. ہمیں کتے سے, بلی سے, سانپ سے, بچھو سے, جن سے, دیوی سے, دیوتا سے, بھوت سے, پریت سے ہمیں یہ ڈرا دیا جاتا ہے بچپنے میں, تو سب کچھ ہو جائے. ماں باپ نے بیٹھا دیا ہے, کتنے بڑے مڑے ہو جائیں, لیکن ایک جھٹکا جو ہے لگ ہی جاتا ہے. اسی لیے امام طاؤس رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی بہت بڑے آدمی آئے حدیث پڑھنے کے لیے, تو انہوں نے بڑی بات کہی, تو کہا حدیث نہیں, تم کو کچھ کام کی باتیں بتا دیتا ہوں جو ساری آسمانی کتابوں کو خلاصہ ہے. وہ 3 باتوں, اس میں کیا تھا؟ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, تم اللہ تعالیٰ اتنا ڈرو کہ غیر اللہ کے ڈر کی کوئی گنجائش اور جگہ دل میں باقی ہی جائے. یہ 9 وصیتیں تھیں, اختصار ہم نے بتایا. جب بھی ٹائم کافی ہو گیا, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وصیتوں کو یاد کرنے اور ہم کو سب کو عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹھک کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. بھائی ہو گیا؟ کتنی دیر ہوا بھائی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا. الحمدللہ. اور دیکھو پانی پینے کی ضرورت پڑ گئی ہے. ہاں